بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے معاملات صرف وہی جانتا ہے۔ اس کے منصوبے تمہاری سوچ کی سرحدوں سے کہیں زیادہ وسیع اور حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ بعض روایتی باتیں اور تجربات نسل در نسل منتقل ہوتے آئے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پینے سے جسم پر اچھے اثرات پڑتے ہیں اور جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے سے جوڑوں کے درد جیسے مسائل پیدا نہیں ہوتے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چہرہ یا ہاتھ کپڑے سے صاف کرنا بھولنے کی عادت ذہنی کمزوری کا سبب بن سکتے ہیں۔ ناظرین، جب تم فجر کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ قیمتی لمحہ ہے جب تمہاری دعائیں بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہیں اور اللہ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس لیے فجر کو کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو تمہارے لیے بے شمار رحمتیں اور برکتیں اور کامیابی کے دروازے کھولتی ہے۔ ناظرین، مسواک کے بارے میں عام خیال پایا جاتا ہے کہ اس کے استعمال سے منہ کی بہت سی بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے کو درد میں آرام کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور رات کا کھانا چھوڑ دینے کو جلد بڑھاپے سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ کم کھانے کو صحت اور کم بولنے کو دنائی اور کم سونے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ روزانہ تھوڑا قرآن پڑھنا خود کو روز تھوڑا بہتر بنانے جیسا ہے۔ جس دل میں قرآن اتر جائے وہاں اندھیرا زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتا۔ قرآن صرف کتاب نہیں، یہ تمہاری زندگی کا اصل روڈ میپ ہے۔ ناظرین، دیسی علاج میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ نیم کا رس زخم پر لگانے سے وہ جلد بھر جاتا ہے، اور گرم پانی پینے کو تندرستی اور دیر تک جوان رہنے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نہانے کے فوراً بعد آنکھوں میں سرما لگانے سے منع کیا جاتا ہے کہ کہیں نظر کمزور نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھا نہیں کروں گا۔ اگر وہ مجھ سے دنیا میں ڈرتا ہے تو میں اس کو قیامت کے دن امن اطمینان عطا کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرتا تو قیامت کے دن اسے ڈراؤں گا۔ زندگی کے اصولوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور دشمنی کی بنیاد اکثر مذاق سے پڑتی ہے۔ ناظرین، کھجور کھانے کو جسمانی طاقت سے جوڑا جاتا ہے، اور دائیں ہاتھ کے نیچے گار رکھ کر سونے کو دل کی حفاظت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ صبر کا سلیقہ نہیں ہمیں یا رب، بس ہمارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ روحانی باتوں میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ اگر کسی کو کسی خواہش پر قابو نہ پا رہا ہو تو محسوس آیات کی تلاوت کو سکون کا سبب بنایا جاتا ہے۔ ملے پانی سے ساتھ دھونے کو جرموں کے خاتمے کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی توہین کرے تو خاموش رہنے کو بہتر قرار دیا جاتا ہے کہ انصاف اللہ خود فرماتا ہے، اور صبر کا بدلہ ایسی عزت کی صورت میں ملتا ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ دل میں بار بار برے خیالات آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ انسان برا ہے، بلکہ یہ اس کے ایمان کی نشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ شیطان انہی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کو دل کے سکون کا ذریعہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، روزمرہ زندگی سے متعلق یہ باتیں بھی مشہور ہیں کہ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کچی روٹی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ انڈے کی تازگی جانچنے کے لیے نمک ملے پانی میں ڈالنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اور بالوں کے گرنے کی صورت میں ادرک، بادام اور لیموں کے استعمال کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، بالوں کے گرنے کی صورت میں ادرک، بادام اور لیموں کے استعمال کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ سر درد کے لیے لیموں کو پریشانی پیشانی پر ملنے، زیادہ آنسو آنے کو دل کی سختی سے جوڑنے، اور دل کی سختی کو گناہوں اور دنیا کی محبت سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ماں کے بارے میں نصیحت کی جاتی ہے کہ اس سے کبھی شکوے نہ کیے جائیں، کیونکہ ماں واحد رشتہ ہے جو بغیر کسی غرض کے محبت کرتا ہے، اور اس کی دعا زندگی کا سہارا ہوتی ہے۔ عبادت کے دوران آنے والے برے خیالات کو شیطان کی چال قرار دیا جاتا ہے،
اور اسی وقت خوف زدہ ہونے کی بجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، خیالات نہیں۔ ناظرین، کھانے پینے اور گھریلو معاملات میں یہ باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ بعض کاموں کے فوراً بعد کھانا یا پانی پینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سالن میں زیادہ نمک ہو جائے تو آلو ڈالنے سے توازن آ جاتا ہے۔ مچھر کے کاٹنے پر صابن لگانے سے خارش کم ہو سکتی ہے۔ چاندی کے زیور کو ٹوتھ پیسٹ سے صاف کیا جا سکتا ہے، اور کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھنے کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح لیموں کو گرم کرنے سے اس کا زیادہ رس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں اور گناہوں سے دور رہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ برے اعمال کرنے والے قیامت کے روز ہمیشگی والے عذاب میں جائیں گے، جو حساب کتاب اور بدلے کا دن ہے۔ ایک ساتھ بھی ان پر عذاب ہلکا نہ ہوگا، نہ موت آئے گی، نہ راحت ملے گی، نہ اس سے جدا ہی ہوں گے، بلکہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اگر انسان عبادت کے بعد سوئے تو وہ نیند محض آرام نہیں رہتی، بلکہ جسم اور روح دونوں کے لیے شفا بن جاتی ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو دل کو خوش کرے ضروری نہیں کہ صحت کے لیے بھی مفید ہو۔ اصل صحت تو دل کے سکون سے جڑی ہوتی ہے، اور دل کا سب سے بڑا سکون اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ ہر نماز کے بعد چند لمحے خاموشی اور یکسوئی میں گزار لینا ذہنی دباؤ کو کم کر دیتا ہے اور انسان کے اندر ایک نیا اطمینان پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ آنکھیں جو راتوں کو آنسو بہاتی ہیں اکثر صبح جسمانی تھکن کا سبب بن جاتی ہیں۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ گہری نیند ایک ایسی نعمت ہے جو ہر مالدار کو بھی نصیب نہیں ہوتی، اور جب دل صاف ہو تو جسم خود بخود صحت مند رہنے لگتا ہے۔ حقیقی سکون صرف دو جگہ ملتا ہے، ایک سجدے میں اور دوسرا ماں کی دعا میں، کیونکہ وہ لوگ جو اپنے دل کی بات میں دل میں دبائے رکھتے ہیں وہ لوگ زیادہ بیمار پڑتے ہیں۔ ناظرین، پانی وقت پر پینا دوا سے بڑھ کر ہے، اور بے وقت پینا بیماریوں کی جڑ بن جاتا ہے، جبکہ ذہنی سکون وہ دعا ہے جو کسی اسپتال یا دواخانے میں دستیاب نہیں۔ ناظرین، سادہ خوراک، سادہ طرز زندگی اور سادہ سوچ دراصل لمبی عمر کی ضمانت ہیں، کیونکہ جسم کی ہر خرابی دراصل روح کی اندرونی چیخ کا اظہار ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر جیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ حالانکہ ہر نماز ایک مکمل نفسیانی علاج ہے، اس سے مؤثر زیادہ دعا کوئی نہیں۔ ناظرین، روزانہ قرآن کی تلاوت دماغی صلاحیتوں کو تازگی بخشتی ہے، جبکہ بے وقت کھانا دل، دماغ اور معدے تینوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ شخص کم بیمار پڑتا ہے جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ اسی طرح ناشتہ چھوڑ دینا پورے دن کی کمزوری کی بنیاد بن جاتا ہے۔ جو لوگ رات دیر سے سوتے ہیں وہ صبح کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ ہنسی اگرچہ دل کا مرہم ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے۔ ٹھنڈی سانسیں اکثر گرم دلوں کی علامت ہوتی ہیں۔ ناظرین، روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ خاموشی میں بیٹھنا دل کے لیے بہترین دوا ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے، بلکہ نیم گرم پانی جسم سے بیماریاں نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے اور معافی شفا عطا کرتی ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسنا انسان کی جوانی کو دیر پا بنا دیتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت دل کی بہت سی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ شور و ہنگامے میں رہنے والے لوگ اکثر ذہنی سکون کو ترستے ہیں، جبکہ پانی بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پینا سنت بھی ہے اور صحت بخش بھی۔ ناظرین، بغیر بھوک کے کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ چھینک کو روکنا دماغی نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اور روزانہ پیدل چلنا دل کے لیے بہترین علاج ہے۔ جو لوگ نیند کی قدر نہیں کرتے وہ زندگی کی بھاری قیمت ادا کرتے ہیں۔ وضو چہرے پر نور اور دماغ میں سکون پیدا کرتا ہے۔ اگر جسم میں حد سے زیادہ پسینہ آ جائے تو یہ جگر میں گرمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ کتابیں اپنی جگہ اہم ہیں، مگر اصل سبق وہ ہوتا ہے جو وقت اور لوگ ہمیں سکھاتے ہیں۔ انسان کی سوچ، اس کی ایمان اور اس کے الفاظ یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، اور کبھی کبھی زیادہ چوٹ لگنے پر ہمیں راستے نہیں بلکہ خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے
اگر ہم اس پر راضی رہیں تو ہم سب سے زیادہ مالدار انسان بن جاتے ہیں۔ سادہ زندگی گزارنے والا شخص اکثر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تنہائی پسند کرنے والا انسان عموماً گہرا سوچنے والا ہوتا ہے۔ عورت کے گرم ماحول میں زیادہ دیر رہنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دوا دراصل دستک کی طرح ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ آخر کار کھل ہی جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ مشکل کر دیتا ہے، اور جب انسان اپنے رب پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے محبت، خلوص، اپنائیت اور سب سے بڑھ کر برداشت کے ذریعے ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، چھوٹے گناہوں سے بچتے رہو، کیونکہ یہی چھوٹے گناہ آگے چل کر بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔